کہ ایک لڑکی اپنے گھر سے اپنے ماموں کے یہاں رشتہ داری میں جاتی ہے، اور جب وہاں ماموں کے یہاں جاتی ہے، ان کے گھر پہ پہنچتی ہے تو گھر دیکھنے سے پہلے دیکھتی کیا ہے کہ ان کے گھر سے پہلے ایک مدرسہ موجود ہے۔ اب مدرسہ دیکھ کے اس بچی کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس مدرسے میں جا کر کے اپنا مسئلہ حل کرایا جائے۔ اب اس کا مسئلہ کیا تھا سنیے، اور ہم بھی سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بچی قیام کرنے کے بعد میں ماموں کے گھر سے جب وہاں مدرسے جاتی ہے، اور جانے کے بعد ایک مولانا سے ملاقات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مولانا صاحب مجھے آپ غسل کے مسائل بتائیے، کیونکہ میری شادی میرے گھر والوں نے فکس کر دی ہے، یعنی متعین کر دی ہے، شادی کی تاریخ بھی آ چکی ہے۔ اب شادی کی تاریخ بھی آ چکی ہے، مولانا نے کہا کہ غسل کے مسائل بتاؤں آپ کو؟ اس نے کہا جی۔ تو مولانا نے کہا کہ آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کیا پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو اس بچی نے کہا کہ میری عمر 22 سال ہے۔ اس بچی نے بتایا کہ اس کی عمر 22 سال ہے۔ اب مولانا نے پوچھا کہ آپ کو مہینہ جیسے آتا ہے اور آتا ہوگا آپ سے پہلے، تو اس میں آپ کیسے کرتی تھی، نمازیں کیسے پڑھتی تھی؟ تو اس بچی نے کہا کہ جی غسل کا تو مجھے معلوم نہیں، غسل کے واجبات مجھے معلوم نہیں، اور غسل کی ضرورت کب پڑتی یہ معلوم نہیں، لیکن جب مجھے ماہواری آتی ہے تو میں غسل تو نہیں کرتی، نہا لیتی ہوں۔ یعنی نہانے کو وہ بچی غسل نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اب یہ مدرسے میں نہ جانے کی کمی ہے ہماری، مدرسے میں کسی عالم سے نہ رابطہ کرنے کی، کسی سے سبق نہ لینے کی کمی ہے۔ اب مولانا نے کہا کہ دھونے کا نام، نہانے کا نام ہی غسل ہے، ناپاکی دھونا تو اسی کا نام غسل ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غسل کی ضرورت تب ہوتی ہے جب آدمی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا جی غسل کی ضرورت میں تو سمجھتی تھی کہ شادی کے بعد ضرورت پڑتی ہے غسل کی، ایسا نہیں ہے، غسل کی ضرورت پڑتی ہے جب آدمی رات میں احتلام وغیرہ ہوتے ہیں، ماہواری آتی ہے، اور بہت سارے واقعی چیزیں ہیں، جب آدمی کسی چیز ناپاک بدن پہ لگ جاتی ہے۔ تو یہ بچی کا جب واقعہ سنا ان مولانا نے تو وہ حیران رہ گئے کہ بچی یہ سمجھتی تھی کہ غسل کی ضرورت اور غسل واجب شادی کے بعد ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے کہ بچوں کو دین اسلام سے دور رکھنا، دین کی اہمیت کو نہ سمجھانا۔ مدرسے کے اندر پاکی اور ناپاکی، حق اور باطل، حلال اور حرام، انصاف اور ناانصافی کو سکھاتے ہیں، برابری اور مساوات کا درجہ دیتے ہیں۔ تو مدارس سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدارس ہماری دین کی بقا کے لیے قائم ہیں، نہ کہ وہ دنیا کی بقا کے لیے قائم ہے۔ دنیا کی بقا ہو سکتی ہے ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر عیش و مستی کر سکتے ہیں، لیکن اصل بقا تو ہمارا کیا ہے؟ آخرت ہے، وہاں کی زندگی ہے۔